اس لیے بہت دیر تک کہ میں آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، تھوڑی دیر صرف مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ یاد رکھیے اس وقت ہم پوری دنیا کے اندر جن حالات سے گزر رہے ہیں، دیکھیے عرس کی تقریب کا مقصد ہوتا ہے سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا، اولیاء اللہ نے کس طریقے سے قربانیاں دی وہ بتانا، اولیاء اللہ کی زندگی کا مقاصد، ان کے مقاصد کیا تھے وہ بتانا۔ آپ ذرا غور سے سنیں، توجہ اگر سب کی میری طرف ہے ہاتھ اٹھا کر کے ذرا ادھر بتائیں، سب کی توجہ میری طرف ہے؟ اب ذرا غور سے بات سنیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اب اس کی پرواہ چھوڑ دیں۔ اب آپ غور سے سنیں میری بات کو، یہاں سے لے کے وہاں تک، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہے تو وہ بھی توجہ سے سنیں۔ پورے دنیا کے اندر ہم جن حالات سے اس وقت تو دوچار ہے، دشمنان اسلام کا سب سے بڑا منصوبہ یہ ہے کہ ہمارے نام عبداللہ رہے چلے گا، عبد الرحمن رہے چلے گا، عبد المصطفیٰ رہے چلے گا، غلام مصطفیٰ رہے چلے گا، حبیب الرحمن رہے چلے گا، عبد الرحمن رہے چلے گا۔ ہمارے نام مسلمانوں کی طرح رہنا چاہیے لیکن ہمارا دل مسلمانوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے۔ سینوں کے اندر جو ایمانی حرارت ہے وہ نکال لیا جائے، سینوں کے اندر جو اسلامی عقیدہ ہے وہ نکال لیا جائے۔ یاد رکھیے یہ ناپاک منصوبہ صلیبی جنگوں کے بعد سے، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی سے جب انہوں نے جنگ ہارا تھا اس دن سے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اسلام دشمن طاقتوں کا پلان ہے، مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے۔ زمین کے اوپر لڑو تو ان سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہو نہ ہو، ان کے پاس قوت ہو نہ ہو، ان کے پاس فوج ہو یا نہ ہو، مگر ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی قوت ہے، ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو بھوکے پیٹ بھی ان کو جتوا دیتی ہے، بغیر ہتھیار کے بھی ان کو جتوا دیتی ہے۔ اور وہ سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اگر اسلام کو حجاز اور یمن سے نکالنا ہے تو ان کے سینے سے وہ درد نکالو جو درد اویس ہے، وہ درد نکالو جو درد اویس ہے، جو سوز بلال ہے، جو سوز صدیق ہے، وہ نکال دو تاکہ قوم مسلم مسلمان نہ رہ جائے۔ یاد رکھنا مسلمان کب تک مسلمان رہتا ہے، مومن کب تک مومن رہتا ہے، ایمان والا کب تک ایمان والا رہتا ہے، جب تک اس کے سینے میں عشق رسول ہو۔ اتنی دیر تک فلم دیکھے گا، اتنی دیر تک اپنے نبی کے ذکر سے دور رہے گا۔ انہوں نے کیبل ایجاد کیا، مسلمان جتنی دیر تک کے کیبلوں میں مصروف رہے گا اتنا اپنے نبی سے دور رہے گا۔ ان لوگوں نے گانے ایک سے خوبصورت گانے ایجاد کیے کہ جتنی دیر تک مسلمان گانے سنتا رہے گا، گانے گاتا رہے گا، اپنے آقا کے زلف و رخسار کے تذکرے سے دور رہے گا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ہمارے درمیان اللہ اکبر 15ویں صدی آتے آتے گندی فلمیں ایجاد کر دی، اور یہ تو اتنی خطرناک ہے، انٹرنیٹ کا یہ جنگل اتنا بھیانک اور خطرناک ہے، اس سے شاید ہی کوئی بچ سکتا ہے، بلکہ وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچا لے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں ہزاروں عاشقان رسول کہلانے والوں کا مجمع ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تھوڑا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، اے میری قوم کے جوانوں اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، بتاؤ ہم 24 گھنٹے میں کتنا گھنٹہ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنا گھنٹہ حضور کو یاد کرتے ہیں، کتنا گھنٹہ حضور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ اللہ اللہ ہم نے فیس بک پر گھنٹوں لگا دیے ہیں لیکن گھنٹوں ہم اپنے نبی کا ذکر نہیں کر پاتے۔ ہم گانوں میں بہت بڑا وقت لگا دیتے ہیں لیکن اتنا وقت رسول اللہ کے ذکر میں نہیں لگا پاتے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس کا باپ، اب توجہ سے سننا، جس کا باپ اللہ کے نبی سے دور ہو جائے اس کے بیٹے کو رسول اللہ سے کون قریب کر سکتا ہے؟ جس کی ماں نبی سے دور ہو جائے اللہ اکبر اس کے بیٹے کو نبی سے کون قریب کر سکتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہزاروں کا مجمع دیکھ کر کے ہم آپ کو دعا تو دے جا رہے ہیں لیکن ہمارے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے، ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بڑی معذرت کے ساتھ
हमारे मुकर्रिर लोग, नातखा लोग, नाजिम लोग, पीर साहब लोग, महफिल सजाने वाले लोग खुश हो रहे। क्यों खुश हो रहे? हजारों आ गए। मैं कहता हूं भाइयों, ये लोग दिल बहलाने आए, ज्यादातर लोग दिल बहलाने आए हैं। वजह, हाँ, कल तक के फिल्म देखकर दिल बहलाते थे, कहा चलो थोड़ा सा वक्त तो मौलाना लोगों से दिल बहला लेंगे, क्या बोलते हैं चलो देखते हैं। इसलिए कि अगर ये अमल के लिए आते, अगर ये अमल के लिए आते तो कौम में इनकलाब पैदा हो चुका होता। इसलिए कि रोजाना जलसे हो रहे हैं, रोजाना तकरीर हो रही है, मुकर्रिर लोग तकरीर करते करते बेचारे इंतकाल कर जा रहे हैं, लेकिन कौम है कि बदलने का नाम नहीं लेती। लेकिन मुझे उम्मीद है हम मायूस नहीं है, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मेरे भाइयों, अपने दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग जलाओ, अपने सीनों में इश्क रसूल की शमा जलाओ और अपने आप को आशिक रसूल बनाओ। उसकी वजह यह है कि जब तुम्हारे सीने में मोहब्बत रसूल होगी, इश्क रसूल होगा, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको रुस्वा नहीं कर सकती। कि आप नहीं देखते, अल्लाह अकबर, वो अरब के बोरिया नशीन जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, तवज्जो फरमाए, अरब के वो बोरिया नशीन जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, वो ऊंट और बकरियों के पीछे चला करते थे। लेकिन जब से मेरे नबी का इश्क सीने में पैदा हुआ, जमाना उनके पीछे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और उसे मुक़द्दस सादाते इकराम हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादी साहब किबला, नारे हैदरी, हुजूर सैयद आसिफ मियां साहब किबला। वाह भाई, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ऊंटों और बकरियों के पीछे चलने वाले जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां ऊंट और बकरियों के पीछे चलते हुए गुजार दिया, जब नबी का इश्क सीने में आया तो पूरी दुनिया उनके पीछे पीछे चलती रही और वो जमाने के आगे आगे चलते रहे। अरब की तारीख ने बता दिया, अगर दुनिया को पीछे चलाना है तो आमिना के लाल की मोहब्बत को सीने में पैदा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, और जगह और से मुकद्दस की इस महफिल में मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, हथियार उठाकर लोगों को अपने पीछे नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सीने में इश्क मुस्तफा सजाकर सारी दुनिया को अपने पीछे चलाया जा सकता है। बल्कि वल्लाह इश्क वाला इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है कि काबे की छत तलवारों में नजर आती है और बिलाल काबे की छत पे है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह भाई, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और उसे मुक़द्दस सादाते इकराम। बहुत अच्छा। आज हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे, तवज्जो करना उर्स में आने वालों, हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे, हर माँ चाहती है मेरा बेटा तरक्की करे, हर भाई चाहता है मेरा भाई तरक्की करे, हर इंसान चाहता है मेरी नस्लें तरक्की करे। मैं कहता हूँ मुसलमान, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी? अरे ज्यादा से ज्यादा तरक्की यही हो सकती है ना कि कोई बादशाह बन जाए, कोई वजीर बन जाए, लेकिन इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी कि काबा तलवों के नीचे है और आशिक काबेतुल्लाह के ऊपर है। और वो भी किसको तवज्जो फरमाए, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, लेकिन वो बिलाल हबशी जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है,
جس کا رنگ کعبۃ اللہ کے غلاف کا جلوہ لے کر کے ہے، وہ سرکار بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اللہ اللہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کے اذان پڑھ رہے ہیں، اذان۔ اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، جب بلال نے اذان پڑھنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کیا معاذ اللہ محمد کو کوئی اور نہ ملا تھا اذان دلوانے کے لیے؟ بلکہ ایک شخص نے تو یہ کہہ دیا، دیکھو نقل کفر کفر نہ باشد، ایک شخص نے یہ کہا کہ دیکھو اس کالے کوے کو کہ یہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ ہے، لیکن مسلمانوں ذرا غور کرو، ذرا سوچو، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے رسول اللہ نے بلال کا امتحان لیا۔